بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، یہ رپورٹ ہم نے دکھائی بھارت کے حوالے سے۔ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن اس اہم موقع پر بھی مودی سرکار اپنے تعصب سے باز نہ آئی اور مسلمانوں پر یہ بیماری پھیلانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ ان کے وارڈز الگ کیے جا رہے ہیں، سبزی فروشوں دکانداروں کو الگ کیا جا رہا ہے اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ لوگ ان سے خریداری نہ کریں اور یہ لوگ بھوکے مر جائیں۔ بھارت کا یہ تعصب پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن خاموش ہے۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع یہی ہے، اسی سے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، اس موقع پر بھی مودی کے اندر لگتا ہے کوئی دل نہیں ہے، کوئی اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس وقت دو طرح کی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر وہاں پر۔ روز ویڈیوز میں ہم ویڈیو چلانا شروع کرتے ہیں تو اتنی تکلیف، ایک شخص کا نام محمد تھا، اس ریڈی پہ چلا رہا تھا، انہوں نے پوچھا کون ہے تمہارا نام کیا، اس نے پھر گالی تھی باقاعدہ اس نام کو، نعوذ باللہ، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ لوٹیاں مارنی شروع کی، اس کی لاٹھی اس پہ توڑ دی باقاعدہ۔ گجرات کے ایک کل کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل میں گیا اور اس کی بیوی جو تھی فیملی وے میں تھی، بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا میرا نام محمد عرفان ہے، اور یہ میڈیا کی باتیں ہیں، اور اس نے کہا کہ آپ کا تو علاج اس اسپتال میں نہیں ہو سکتا اور اپنے جونیئر سٹاف کو قائم کو نکال دو۔ اور وہ بچی جو تھی، ڈیلیوری والی جو تھی، وہ اس نے برآمدے میں بچہ دیا، بچہ مر گیا۔ احمد آباد کے تمام ہسپتالوں میں اس وقت رپورٹ سے آ رہی ہیں، مکمل طور پر وارڈ سے علیحدہ کر دی گئی۔ وہ جو ہم کہانیاں سنتے تھے کہ اسٹیشنز کے اوپر مسلمانوں کا پانی علیحدہ ہوتا ہے اور ہندوؤں کا پانی علیحدہ ہوتا ہے، اس وقت پورے انڈیا کے اندر یہ کیفیت۔ ایک خاتون نے پچھلے دنوں اس میں وہ جو باقاعدہ دلی بیسڈ جرنلسٹ ہے، اس نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں سے سبزی خریدو گے، مسلمانوں کے کھیت سے کچھ اور چیز خریدو گے، ان کی کوئی بنارسی کی جو ساڑیاں پہنو گے تو اس میں وائرس لگا ہوگا تو کرونا ہوگا، اور یعنی اس وقت وہ مکمل طور پہ دے پلینگ وتھ اٹ۔ اور یہ ایگزیکٹلی مجھے یاد آ رہا ہے وہ زمانے کا چرچل، 1943 کا چرچل، جنگ عظیم دوم کا۔ جنگ عظیم دوم میں ہوا یہ تھا کہ قحط آ گیا تھا بنگلہ دیش میں، اور ظاہر بنگلہ دیش بنگال میں، تو قحط آیا تو مسلمان تھے اکثریت وہاں پر، تو اس کے انہوں نے کہا تھا کہ غلہ ان کو دیں، اس نے کہا نہیں، غلہ ہم نے رکھا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے ویٹرنز کے لیے، وہ ہم کے لیے تاکہ جو تو غلہ ایک فیکٹری نے لکھ کے بھیج دیا ان کو کہ جی انڈینز مر رہے ہیں وہاں پر، تو اس نے کہا ہیز گاندھی ڈائیڈ یٹ؟ ابھی تک مجھے خبر تو نہیں آئی کہ گاندھی مر گیا۔ جب گاندھی مرے گا تو اس کے بھی سوچتے سمجھتے شاید یہ ہیں کہ جیسے مسلمان ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ ایران کے اوپر سینکشنز لگاتے ہو جسٹ بیکاز آف دس، کہ ایران ایک ڈسکرپٹ اسٹیٹ ہے جو تعصب کرتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک نیوکلیئر کرتی ہے، پر اس پہ ابھی تک سینکشن نہیں ہوئی، اور یہ آپ کا چہرہ ہے اس وقت پوری عالم کا، پوری دنیا کا، اور حالت یہ ہے عثمان صاحب کہ میں ابھی پتہ نہیں نقشہ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے، ذرا سا اگر وہ دکھا دیں لوپ کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ دو نقشے میرے سامنے ہیں۔ ایک نقشہ ہے جب یہ کرونا شروع ہوا تھا، اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں آتی دنیا، اس کرونا جب شروع ہوا تھا تو پوری کی پوری دنیا نیلی تھی، اکثریت کے علاقے کے اندر جو تھا وہ کرونا تھا اور وہاں پر لوگ مر رہے تھے۔ اب اس وقت صرف وہ امیر ملک یا وہ ملک جو اللہ کے نافرمان ہیں، جہاں فحاشی ہوتی ہے، جہاں اوریانی ہوتی ہے، جہاں اللہ کا انکار ہوتا ہے، جہاں خلافتیں ہوتی ہیں، جہاں گند ہوتا ہے، صرف اس ملکوں میں رہ گیا۔ اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں، انڈیا کی ان کی آبزرویشن ہے کہ انڈیا جو ہے اگلے سالوں میں، اور اس نے یہ جو ایکچوئل برسا نے کہتا تھا کہ تم انسان بن جاؤ ورنہ میں تمہارا حشر، اسپینش فلو والا دیکھ رہا ہوں جب 5% انڈین پاپولیشن مر گئی تھی، اور تمہارے بھی 5% میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے بھی 5% پاپولیشن انڈیا کی اس فلو میں مر جائے گی اگر تمہیں واقعی ٹھیک نہ کیا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ صرف مسلمانوں سے بچنا ہے اور وائرس جو ہے وہ ہندو کے ہوتا ہے، وائرس ہو گیا ہنومان جی کے پاس ہو گیا تو ہنومان جی صرف وائرس لگ گیا تو کیا کرو گے تم؟ یہ کسی اور سے لگ گیا تو کیا کرو گے؟ گنیش جی سے لگ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ مسئلہ یہ ہے، میں کسی کے دیوتا کو برا نہیں کہنا چاہتا اس وقت، لیکن ظاہر بات ہے کہ وائرس تو وائرس ہے، تو وائرس تو بندر کو بھی ہے، وائرس تو لنگور کو بھی کیری کر جاتا ہے، وہ تو جانوروں سے بھی آتا ہے، انسانوں کا ساتھ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر کشمیری تو بہت سے اس میں چل رہے تھے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیریوں کی ایک آہ ہے پوری دنیا کو لگی ہے۔ ہم تو اس میں بلیو والے لوگ ہیں، اور سمپل سی بات ہے کہ آپ عثمان صاحب یہ بتائیے
کہ کوئی مجھے سائنٹیفک ریزن تو بتائے. روز ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یہ ڈسٹینسنگ کرنی ہے، فلاں کرنی ہے، فلاں کرنی ہے. جی ہم تحقیق کر رہے ہیں سائنس کی، ہم تحقیق کر رہے ہیں، یہ ہے ہم تحقیق کر رہے ہیں. سورہ حج کی ایک آیت آپ کے سامنے 15ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی کمال، اس وقت میں یاد نہیں آ رہی لیکن میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کی اور دنیا میں اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، اس کو چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لے اور اس کے سے لٹک جائے اور اپنے آپ کو جان دے دے. اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں جو سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کر سکتا اس دنیا میں اور آخرت میں. مجھے کوئی راستہ تو بتا دو کہ یار یہ کہاں سے آئے گا، یہ کہاں سے رکے گا. آج جو آخری اسیسمنٹ آئی ہے اس وقت تک ویکسین بنانے کی وہ 18 منتھس کی ہے. شروع سے ہی کہا جا رہا ہے کہ 18 مہینے لگیں گے. تو اسپینش فلو کی نہیں آئی نا 100 سال کی. یقین کس پہ کریں عثمان صاحب؟ 2008 سے میں برڈ فلو آئی اس کی نہیں آئی، تو ہم نے ہینڈل کیا خود. سارس کی نہیں آئی، اسپینش فلو کی نہیں آئی. ابھی بھی وہ بیسیکلی اس سطح کی وہ چیز اس میں داخل کر کے اس کو ویکسین بنانے کی کوشش کریں. لیکن اس تعصب سے پاکستان کے مسلمانوں مجھے سمجھ نہیں آتی. آج بھی ہمارے کیبل آپریٹرز کے پاس آپ چلے جائیں، ہمارے گھروں میں چلے جائیں، آج بھی انڈین آئیڈیل ٹائپ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آج بھی وہ ہمارے ہاتھ لگائی جا رہی ہیں اور آج بھی ان کو اپریشیٹ کیا. مجھے شرم آنی چاہیے کہ اس اللہ کو کیا جا کے جواب دو گے تم لوگ؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ وہ اچر کروں گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ ایک تو بڑی اہم ترین چیز ہے کہ جو ہم نے پیش کی ہے. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا پوری میں جو ایک نقشہ بن رہا ہے نا وہ بڑا تکلیف دہ ہے اور اس کے اوپر میں تقریباً ہر روز کو 100-200 آرٹیکل چھپ رہا ہے دنیا کا. وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر کرونا ہم نے ٹھیک کر بھی لیا سال 2 سال کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی مہینہ ختم ہوگا پھر 1.5 مہینے کے بعد آ جائے گا، تو 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہو جائیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کا رہن سہن بدل چکا ہوگا. نمبر 1، بل گیٹس نے کہا ہے کہ ٹریول ختم ہو جائے گا. اچھا، مطلب یہ جو ہوتا تھا دیکھیں آپ کا جو ٹریول ہے نا یہ چلتا ہے بزنس ایگزیکٹو کے نام پہ. یہ میکڈونلڈ والا جا رہا ہے، جو KFC والا جا رہا ہے، جو فلانے والا جا رہا ہے، جو سیمنز والا جا رہا ہے، جو فرسٹ کلاس میں ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کا پبلک منی ہوتی ہے، اس کے اندر پبلک منی کا پروفٹنگ منی ہوتی ہے، اسی کے اندر یہ چیف ایگزیکٹو چلتے رہتے ہیں، چھوٹے چلتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اسی سے جہاز کی آمدن ہوتی ہے کیونکہ جو اکانومی کی کرایہ ہوتا ہے نا وہ تو بس ایسے بھرنے کے لیے ہوتا ہے جہاز. فرسٹ کلاس کا بعد 3-4 گنا کرایہ بھی ہوتا ہے. جب وہ بند ہو جائے گا تو آپ کی ہوٹلنگ جو ہے ہائر لیول کی وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. جب آپ کی ہوٹلنگ ہائر لیول کی ختم ہو جائے گی تو اینسلری سروسز ختم ہو جائیں گے. نہ آپ کا مساج پارلر چلے گا، نہ آپ کا سوئمنگ پول چلے گا، نہ آپ کا باقی اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ کہتا یہ ہے کہ انسان واپس آ جائے گا کہ یار میرے بیٹے کے لیے کوئی ٹیوشن رکھ دو، میرے گھر میں آ کے پڑھا دیا کریں، جو پہلے ہوتا تھا. ہوم ٹیوشن کا تصور آئے گا. جو افورڈ کرے گا وہ ہوم ٹیوشن رکھ دے گا، جو نہیں افورڈ کرے گا وہ کمپیوٹر پہ آن لائن ٹریننگ کر دے گا اور ساتھ والدین بیٹھ کے بچے کو پڑھا دیا کریں گے. یعنی وہ جو اسکول کے جو صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گا. بہت کم لوگ ویڈنگ میں جایا کریں گے. ایگزیکٹلی جو اسلام کی تعلیمات تھی کہ میں آپ کو عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ ایک خاص قسم کی خوشبو لگا کے آئے جو رنگ والی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن، اور خاص سمجھ جاتا تھا کہ شادی کے دن لگائی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا کیا؟ کہا رسول اللہ رات کو میں نے شادی کر لی. اچھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا. تو اب بھی صورتحال یہی ہوگی کہ شادی. اسی طرح فیونرل کا بھی، جنازوں کا بھی یہی صورتحال بلٹک ہو چکی ہے. آپ کے مساج پارلر بند. میں اب کل کاشف عباسی کا بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ ایسی سچویشن ہے. کہتا میرا ایک دوست ہے، وہ ٹی وی میں کسی میں کہہ رہا تھا، اس کا ایک جم ہے، وہ جم چلاتا ہے، 9 لاکھ روپے اس کا کرایہ صرف جم کا. وہ کہتا ہے ایک دن تو میں دے دوں گا، 1 مہینہ، اگلے مہینے کیا کروں گا میں. اور اب ہم کہہ رہے ہیں نا لاک ڈاؤن آہستہ کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں. یہ لاک ڈاؤن جب آپ کھولیں گے نا اس کے جو اثرات بلٹ اپ ہوں گے اس کے بعد آپ پھر گریں گے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن نظر آتا ہے جہاں کھولا، جہاں ریلیکس کیا. یعنی یہ جو فیصلے بھی ٹرمپ نہیں کر پا رہا، جو فیصلے بھی اٹیلینز نہیں کر پا رہے، جو ایون فیصلے چین نہیں کر پا رہا اسی طرح. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ان کے حالات ہو رہے ہیں، ہمارے حالات ہو رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ چین کے حالات ہو رہے ہیں، جاپان کے حالات ہو رہے ہیں، امریکہ کے. نہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے وائرس پنجابی ہے، چینی ہے، امریکی ہے، اٹیلین ہے؟ اس کے لکھا ہوا ہے کہ اس کا وہ اور طرح کا وائرس ہوتا ہے.
बस ये देख लें आपकी हुकूमत के एक साइंटिफिक चीज है ना, क्लोरोफेनिकल या लेक्सोटनल जो है वो अमेरिका में वही है और यहाँ भी वही है। ट्यूबरक्लोसिस अमेरिका में वही है, पाकिस्तान में भी वही है, उसका अटैक भी वही है। सही। जो अगर ये वायरस और है तो अमेरिका का पोलियो जो है वो वाला वैक्सीन मुझे क्यों बुलाते हो? ये इतनी बेवकूफ आर्गुमेंट यार। हालात और की बात नहीं उस्मान साहब, देखें भूखे को आप घर में रख के खाना खिला सकते हो क्योंकि आपके खेत हैं, आपके खलियान हैं, आपकी जिंदगी में चीजें मौजूद हैं, आपके पास फूड मौजूद है और कुछ नहीं तो इकट्ठा करके ला सकते हो। लेकिन बीमार के लिए बेड कहां से लाओगे? आज लोग निकले हैं, आज बड़े शोर मचा रहे, मुझे भी लोग कहते हैं मेरी दुकान खुलवा दे, मेरी दुकान खुलवा दे, एसएचओ को फोन कर दे। मैंने कहा भाई मैं दुकान नहीं खुलवाता हूं। यार जिस कौम को अभी तक ये शऊर ना आया हो कि उसने अपने पड़ोसी को खिलाना है और अपना जमा पूंजी उस वक्त तक खर्च करनी है जब तक उसके पास है। बिल्कुल सही बात। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स के पास एक रात का खाना हुआ और उसने दस्ते सवाल दराज किया, अल्लाह उस पर मोहताजी का दरवाजा खोल देगा। मोहताजी के दरवाजे खुले हुए। आप अंदाजा करें कि इस वक्त सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस है कि मैं कहां से राशन पैसे लेके और मैं उससे मुनाफा कमाऊं। आपको भी 10 काले रोज आ रही होंगी, मुझे भी आती हैं, उसको भी आती हैं, फलां को भी आती हैं कि मैं, और आपको भी इस तरह के लोग पीछे गैदरिंग करते हुए मिल जाते हैं। मुझे कभी ये अचानक यार आप सोचें कि 15 दिन में इतनी फकीरी आ गई कि लोगों पर इतना पैसा नहीं था कि 15 दिन बैठ के घर खा सके। इसका मतलब कि हमारा नेशन कैरेक्टर गंदा हो चुका हुआ है। आप सोचें कि जफर मिर्जा ने एक ही मुकाम की बात की अब तक कि सैनिटाइजर सारे जाली बन रहे हैं। ये नेशनल कैरेक्टर है आपका। और फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि हम जनाब हम पे रहमतें क्यों नहीं नाज़िल होती और हम बात करते हैं कि वहां पे तवाफ रुक गया, वहां पे तवाफ रुक गया। तुम्हारे सैनिटाइजर के कमाए हुए पैसे से जो तवाफ होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज 50 में बेच रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काबे के पर्दे से एक बंदा लटक के रो के चीख के दुआएं मांग रहा था। फरमाया इसकी दुआएं कबूल नहीं हो सकती। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा इसने जो कपड़े पहने हुए वो हराम के हैं, जिसके पेट में खाना है वो हराम का है, जिसने पानी पिया वो हराम का, इसकी दुआ अल्लाह कैसे कबूल करेगा? मैं कल एक दुकान पे गया, उसने कहा सर कमाल है देने लेने के लिए। उसने कहा सर गायब, हर चीज गायब। तो ये हमारी खसलतें और ये हमारी, एक तरफ वहां तासुब चल रहा है, हमें कोई परवाह नहीं क्या होगा, हमें इस बात की भी परवाह। जिस दिन घरों में लाशें आनी शुरू होंगी, जिनके घरों में लाशें आई और रोते हैं आज। मैं 4 जानने वालों के घर में लाश पहुंची है। अब मेरा एक बहुत करीबी कजन थे, एयरपोर्ट मैनेजर थे कराची में, वो भी कराची में कोरोना हो गया। अब पहले वो घर में छुपाया हुआ था उन्होंने, ठीक, और उस वक्त यही कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, पाबंदी लगाई हुई है, कायम अली शाह पता नहीं क्या करता है। अब बीवी को भी हो गया है, खुद भी हो गया, एक कमरे में बीवी है, दूसरे में वो हैं, बच्चों को अलग टेस्ट हो रहे हैं। हम कहते हैं मुराद शाह तो ठीक कहता था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो बढ़ के चढ़ के चू चाचा कर रहे हैं ना, ये जो आप अंदाजा करें, मुझे कभी कभी बड़ी हैरत होती है कि यार आपने लोगों को मसाइल, कभी दुनिया में कोई किसी मुल्क का हुक्मरान ये कहता है कि अगर ये कर दिया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों के कपड़े फाड़ देंगे। कहा जाता है नहीं, हम कपड़े फाड़ने नहीं देंगे। कहा जाता है नहीं, हम कंट्रोल करेंगे, हम ख्याल रखेंगे, हम लुक आफ्टर करेंगे, आप लुक आफ्टर करो, आप इस तरह करो। पूरा मॉडल बना के दिया है। आप मुझे बताइए किसी एक ने कल जैसे आज मैंने कॉलम में आया, अब जो साका के मॉडल के ऊपर एक सीरियस डिस्कशन हुई है? नेवर, कोई नहीं करेगा। आज सुबह भी वो तकरीरें हो रही हैं, आज सुबह कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल वो कर रहे, और यही सूरत है। चलो और ऐसे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यह ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आज स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद कमी की और सिंगल डिजिट में, जैसा कि ताजरान मुतालबा कर रहे थे, कारोबारी इदारे मुतालबा कर रहे थे, हो गया। इसके बाद अब पाकिस्तान की मैशियत किस जानब जाएगी और जो सामने दादोशुमार आए हैं या आने वाले हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे? मिलते हैं ब्रेक के बाद।